آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں جہاں پر ایک ٹونی چڑیا کا بیٹا اکیلا رہتا تھا، اور ٹونی چڑیا اور اس کے شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے، اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا، اور اس کا کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، وہ ہر کسی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو، کوئی اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ پریشان حال بیٹھا سوچ رہا تھا، میں اب کیا کروں، مجھے تو کوئی رکھ بھی نہیں رہا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ وہ بہت ہی پریشان تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، اس کو کام کاج کرنا بھی نہیں آتا تھا، اور نہ ہی اس کو پتا تھا کہ کیسے دانا لے کے آنا پڑتا اور کیسے کھانا پڑتا، اس کو اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا۔ اور وہ 2-3 دن سے بھوکا بھی تھا، اس کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی، کسی نے اس کو کھانا تک نہیں دیا۔ وہ بہت ہی پریشان اور بھوک سے برا حال تھا۔ تبھی پاس والا درخت اس کو آواز دے کے بلاتا ہے، ارے چھوٹے منے، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب ٹونی چڑیا کا بچہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری کہانی سناتا ہے، ارے درخت بھیا، میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، اور مجھے کھانا بھی نہیں پتا کدھر سے لانا پڑتا اور کہاں سے لانا پڑتا ہے، میں اس چیز سے بالکل ناواقف ہوں، میں کیا کروں اب؟ میری تو کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔ وہ سارے پکشی مجھے بولتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، ہمارے اپنے بچے ہیں اور ہمارے اپنے اخراجات زیادہ ہیں، ہم تمہیں کھانا نہیں لا کے دے سکتے، اور نہ ہی وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کھانا کہاں سے ملتا اور کیسے لے کے آنا پڑتا ہے۔ مجھے تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، درخت بھیا آپ میری مدد کریں۔ تب درخت بولتے، ارے بیٹے تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا یہاں پر، میں کس لیے ہوں یہاں پر، تم میرے ساتھ رہ لو، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، میں تمہارا خیال بھی رکھوں گا، یہ میرے اوپر جو فروٹ لگے ہیں تم ان کو کھا لو، اور ان سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تبھی کچھ دن گزرنے کے بعد ٹونی چڑیا کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ درخت سے بولتا ہے، ارے درخت بھیا، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے تو کھیلنے کے لیے کچھ چیز بھی چاہیے، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، اور باہر بچوں کے پاس بہت زیادہ کھلونے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کھلونوں سے کھیلنے کا، درخت بھیا کیا مجھے کھلونے لا کے دے سکتے ہو؟ میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے۔ اور وہ بچے مجھے کھلونوں سے کھیلنے بھی نہیں دیتے، وہ مجھے بولتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں نہیں کھیلنے دیں گے، تم اپنے لے کے آؤ۔ میں کیا کروں، میں کدھر سے لے کے آؤں، یہ کھلونے کہاں سے ملتے ہیں؟ درخت بھیا کیا مجھے کھلونے لا کے دے سکتے ہو؟ مجھے تو بہت دل کرتا ہے کھلونوں سے کھیلنے کا۔ تب درخت بولتا ہے، ایسا کرو بیٹا، تم میرے اوپر سے یہ پھل اتار کے جا کے مارکیٹ میں ان کو بیچ کے، اس سے جو تمہیں پیسے ملیں گے تم ان سے کھلونے خرید لینا، اور تم ان سے کھیلنا، جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو تم مجھ سے مدد مانگنا، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کروں گا۔ اور درخت بولتا ہے، ارے آج کے بعد تم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کو اپنی چیز نہیں دیتا، تمہیں جو چیز بھی چاہیے ہو، کھلونا چاہیے، کچھ بھی چاہیے ہو، تم مجھ سے مانگنا، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کروں گا، تم میرے بیٹوں جیسے ہو، تم نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کروں، لیکن یہ بات ہے کہ میں چل نہیں سکتا، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں۔ اس طرح ٹونی چڑیا کا بیٹا وہ سارے پھل اس کے اتار کے جا کے مارکیٹ میں ان کو بیچ دیتا ہے، اور اسے وہ ڈھیر سارے کھلونے لے کے کھیلتا ہے۔ اس طرح کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، اور ٹونی چڑیا کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر درخت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ارے درخت بھیا میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، میں تو جوان ہو گیا ہوں، اور مجھے تو اب رہنے کے لیے گھر چاہیے ہوگا۔ سب پرندے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، دھوپ لگتی ہے، تو وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، جبکہ میں آپ کے درخت پہ بیٹھا ہوں، سردیوں میں سردی لگتی ہے اور گرمیوں میں مجھے گرمی لگتی ہے، آپ میری مدد کریں، میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں کس طرح گھر بناؤں، آپ میری مدد کریں نا درخت بھیا، میں تو جوان ہو گیا ہوں، اور مجھے تو یہاں پیڑ پہ گزارا نہیں ہو سکتا، میری تو فیملی بھی ہوگی، وہ کہاں پہ رہے گی، درخت بھیا آپ میری ہیلپ کریں۔ اس طرح درخت کہتا ہے، ارے بیٹے تم ایسا کرو، میرے اوپر سے جو ٹہنیاں ہیں تم ساری ٹہنیاں کاٹ کے جا کے تم اپنا گھر بنا لو، اور اس گھر میں تم رہو، اور اپنی فیملی کو بھی اس گھر میں رہو، اور میری ٹہنیاں بہت زیادہ مضبوط ہیں، یہ تمہیں ہر طرح کے اچھے اور برے موسم سے محفوظ رکھیں گی، اور نہ تمہیں گرمی لگے گی اور نہ تمہیں سردی لگے گی،
ہاں بیٹے یہ بات یاد رکھنا، مجھے بھول نہ جانا، اور تم مجھ سے ملنے آتے رہنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے۔ جس پہ ٹونی چڑیا بیٹا ٹھیک ہے میں آ جاؤں۔ اس طرح ٹونی چڑیا کا بیٹا ندی کے پار اپنا گھر بنا لیتا ہے اور وہ وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ٹونی چڑیا کے بچے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ارے میں نے تو یہاں پہ گھر تو بنا لیا، لیکن مجھے یہاں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، میں یہاں کیسے آیا جایا کروں؟ یہاں تو بہت بڑی ندی ہے، کہیں میرے بچے اس میں گر کے ڈوب نہ جائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا حل کروں اب ندی کا؟ اب تو درخت بھیا کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہوگا، یہ تو بہت بڑی ندی ہے، میں کیا کروں؟ ابھی ٹونی چڑیا کا بیٹا یہ باتیں سوچ ہی رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے کیوں نہ میں درخت بھیا کے پاس دوبارہ جاؤں، وہ میری مدد نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، وہ مجھے کوئی حل تو بتا دیں گے کہ میں اس ندی کا کیا کروں۔ تو وہ پھر کیونکہ درخت بھیا نے شروع دن سے اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی، وہ بہت چھوٹا سا تھا اور اس کو چھوٹے سے اس نے پالا تھا، اور اس نے اس پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ درخت بھیا اس کی ہر معاملے میں اس کی مدد کریں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا اور کسی کو نہ بتانا، کیونکہ کوئی اور اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے ٹونی چڑیا کے بچے کو بھی اس پہ درخت پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا، وہ اس لیے ہر بات اپنی درخت بھیا سے بولتا تھا۔ یہ کیک ہے وہ درخت بھیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا کے اس مسئلے کا حل بھی درخت بھیا سے پوچھ کے آتا ہوں، کیونکہ وہ میری بہت ہی سچے دل سے میری مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف روانہ، جب وہ درخت بھیا کے پاس پہنچتا ہے اس کو سارے مسئلہ بتاتا ہے، کہتا ہے ارے درخت بھیا میں آپ کے پاس ایک مسئلے کا مسئلہ لے کے آیا ہوں، کیونکہ میرے گھر جو ہے ندی کے پار ہے اور ندی میں آنے جانے میں مجھے بہت مشکل ہوتی ہے۔ چلو میری تو کوئی بات نہیں، میں آ جاتا ہوں، لیکن میرے بچوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے آنا جانا بہت مشکل رہتا ہے، وہ کہیں ندی میں گر نہ جائیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ درخت بھیا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں؟ میں کیسے اس کا حل کروں؟ میرا گھر تو بنا لیا ہے، اب گھر میں وہاں سے لے کے یہاں تو نہیں آ سکتا، میں اب کیا کروں؟ درخت بھیا پلیز آپ میری مدد کریں، میں کیا کروں؟ اب درخت گھر توڑ دوں وہاں سے، کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے تو روز ادھر ادھر آنا جانا پڑتا ہے کام پہ، کبھی مجھے لیٹ آنا پڑتا ہے اور کبھی جلدی، تو اس لیے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ارے بیٹے تم تو بہت ٹائم بعد آئے ہو، تم تو مجھے بھولے گئے، میں تو بہت ہی اکیلا رہ گیا تھا، میں تمہیں بہت زیادہ یاد کرتا ہے، تم بہت ٹائم بعد آئے ہو۔ بیٹا تم ایسا کرو، جو میرا یہ ہے درخت اس کو تم کاٹ لو اور اس کا تم پل بنا لو، اور ہاں تمہیں آنے جانے میں آسانی ہوگی اور تمہارے بچے بھی آسانی سے وہاں سے گزر آئیں گے۔ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں، تم میرا یہ ایسا جو بچ گیا ہے تم اس کو کاٹ لو اور اس کا پل بنا لو، اور میں تمہارے کام نہ آ سکا تو میرا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں تمہارے بہت زیادہ کام آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم کسی اور چیز کا پل بناؤ گے تو وہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی گر جائے گا اور وہ تمہیں شاید اتنا سہارا نہ دے سکے، لیکن میں تمہارا بہت مضبوط سہارا بننا چاہتا ہوں۔ تم میرا پل بناؤ گے، میں تمہیں کبھی بھی اور تمہارے بچوں کو کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم ایسا کرو، میرا پل بنا لو اور جا کے اپنے گھر آرام اور خوشی سے رہو، میں بہت خوش ہوں گا میں تمہارے کسی بھی کام آ سکوں۔ ٹونی چڑیا کا بیٹا اور درخت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے، ارے درخت بھائی آپ نے میری بہت زیادہ مدد کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں؟ آپ نے مجھے بچپن سے لے کے اب تک آپ نے مجھے پالا اور میری ہر مشکل وقت میں آپ نے میری مدد کی ہے، میں آپ کا کبھی بھی یہ احسان نہیں بھول سکتا، آپ نے مجھ پہ بہت بڑے احسان کیے ہیں۔ جس پر درخت کہتا ہے ارے بیٹا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میرا فرض بنتا ہے تمہارا کام آ سکوں۔ اس طرح ٹونی چڑیا کا بیٹا وہ درخت کاٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور کچھ ٹائم کی مسلسل محنت کے بعد ٹونی چڑیا کا بیٹا ایک مضبوط اور طاقتور
पुल वहाँ पर बना देता है वो, और अपने जंगल के दूसरे पक्षियों को बताता है, अरे पक्षियों, तुम्हें पता है ये पुल किसका बना हुआ है? ये मेरे दरख्त भैया का बना हुआ है, जिसने मुझे बचपन से आज तक पाला, और उसने मुझे हर तरह की मदद की। मुझे जब भी कोई भी मुश्किल पेश आई उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी उनके पास था, फल फ्रूट और जो टहनियाँ, जो कुछ भी था, उन्होंने सिर्फ मुझे दी और मेरे काम आई। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने आखिरी चीज़ जो उनके पास बची थी, उन्होंने मुझे ये भी दे दी। उन्होंने कहा इसका तुम पुल बना रहा, और ये इतना मजबूत होगा कि कभी ये नहीं टूटेगा, और वो कभी मुझे टूटने नहीं देंगे। मुझे हर वक्त उनकी याद आएगी यहाँ पर। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं, और कई सालों के बाद टोनी चिड़िया का बच्चा दोबारा दरख्त के पास जाता है, और दरख्त उसको देखकर बहुत होता है, अरे बेटा, तुम आ गए हो। कितने साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम नहीं आए, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं तो बेकार हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर टोनी चिड़िया का बच्चा बोलता है, अरे दरख्त भैया, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी ज़िंदगी के कई साल गुजार के आया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं सुकून के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यह ज़िंदगी आखिरी अयाम तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बस मुझे अब दुनिया में कहीं भी नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, बस तुम्हारे साथ कुछ टाइम जो है ज़िंदगी बची तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हारी बहुत याद आ रही, तुम्हारा बहुत शुक्र, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की।